حیات امین سوانح امام امین احسن اصلاحی چوتھی قسط صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے دوران تعلیم کے واقعات کے ضمن میں امین احسن بیان کرتے ہیں کہ ہم جماعت طلبہ میں وہ سب سے چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اساتذہ کی توجہ سب طالب علموں سے زیادہ حاصل کر لیتے۔ ان کی اس کامیابی نے بعض بڑی عمر کے طلبہ میں حسد و رشک کے جذبات پیدا کر دیے۔ فطری طور پر ایسے طلبہ ان کی کمزوریوں کی ٹو میں رہتے، اور جو اساتذہ امین احسن کی ذہانت و مہارت کے زیادہ قائل تھے ان کے پاس جا کر منفی رائے پھیلاتے۔ بقول مولانا امین احسن وہ میرے خلاف اساتذہ کے کان بھرتے رہتے۔ اس حوالے سے انہوں نے امین احسن کے بارے میں یہ بات پھیلائی کہ ان کی نحو کمزور ہے۔ اس بات کی بنیاد بھی موجود تھی کیونکہ ابتدائی درجوں میں ان کی قواعد پر گرفت کمزور تھی۔ اس کی ایک وجہ مولانا یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ مولانا فراہی کی صرف و نحو پر کتاب نصاب کا حصہ بن چکی تھیں، لیکن بعض اساتذہ کے لیے ان کتب کا اسلوب بالکل اجنبی تھا۔ ان کو یہ مولوی لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یوں میرے 2 سال برباد ہوئے۔ جو مولوی اساتذہ مجھے پڑھاتے تھے وہ مجھے آتا نہیں تھا۔ اس طرح کی چیزوں میں مولوی لوگ مجھ سے آگے تھے، لیکن جب عربی عبارت پڑھنے کی بات آتی تو میں ان سب سے آگے ہوتا۔ لیکن عبد الرحمن نگرامی کے آنے کے بعد مدرسے میں ایک انقلاب آ چکا تھا۔ نصابی کتب میں بھی تبدیلی آ گئی، اور جب امام فراہی پوری طرح مدرسے کے امور کے نگران ہو گئے تو مزید اصلاحات ہوئیں جن کا امین احسن کو بہت فائدہ ہوا۔ ان کے یہ ہم جماعت شاید اس بات سے پوری طرح آشنا نہ تھے کہ امین احسن اپنی اس کمزوری کو دور کر چکے ہیں، اور ان کے پسندیدہ استاذ مولانا عبد الرحمن نگرامی کی رہنمائی میں اب ان کے اندر اس طرح کی کوئی کمی کجی باقی نہیں رہ گئی۔ اس سلسلے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ایک فارسی کتاب کے ذریعے سے امین احسن سارے قواعد سیکھ اور سمجھ چکے تھے۔ امین احسن بتاتے ہیں کہ یہ بات ان کے حاسدین نے اس شد و مت سے پھیلائی کہ اس کی بھنک امام فراہی تک جا پہنچی۔ امام فراہی اگرچہ اس وقت امین احسن کے براہ راست استاذ نہیں تھے، لیکن ان کی نظر اس لائق شاگرد پر ضرور تھی۔ یاد رہے کہ ابتدائی درجوں میں مولانا فراہی طلبہ کو خود نہیں پڑھاتے تھے، ان کی تدریس اساتذہ کے لیے خاص تھی۔ البتہ امین احسن ان کے لیے پہلے دن ہی سے کوئی اجنبی طالب علم نہیں تھے۔ وہ تو اس دن سے انہیں جانتے تھے جب ان کے والد ہاتھی پر بیٹھ کر مدرسۃ الاسلام میں ان سے ملنے بطور خاص آئے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا مولانا فراہی سے تعارف کرایا تھا، اور یقیناً ان کا خاص خیال رکھنے کو کہا ہوگا، کیونکہ امین احسن علاقے کے معلوم و معروف اور متمول زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس زمانے میں ہاتھی پر سوار ہو کر کسی خاص جگہ پر جانا ایسے ہی تھا جیسے آج کے زمانے میں کسی قیمتی اور بڑی گاڑی پر سوار ہو کر جانا۔ امین احسن جیسے ہونہار طالب علم کے بارے میں یہ اطلاع ان کے لیے یقیناً تشویش کا باعث تھی کہ انہیں نحو جیسی بنیادی اور بہت ضروری مہارت میں مسائل ہیں۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا اس سے متبادر ہے کہ امین احسن اس سے واقف نہیں تھے کہ ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات صدر مدرسہ اور سب کی نظروں کے محور استاذ الاساتذہ امام حمید الدین فراہی تک پہنچ چکی ہے، اور وہ اس سے بھی ناواقف تھے کہ امام فراہی ان کا ایک بے رحم امتحان لینے والے ہیں۔ دراصل امام فراہی کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ ان کے مدرسے کا کوئی طالب علم فنی طور پر کمزور ہو، اور یہ طالب علم تو ویسے بھی خاص طالب علم تھا، اس لیے انہوں نے اس خبر کو متحقق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امین احسن کا کڑا امتحان۔ اس واقعے کا زمانہ تو مولانا امین احسن نے نہیں بتایا، لیکن قرائن سے لگتا ہے کہ کم از کم یہ 5ویں یا 6 درجے کے بعد کی بات ہوگی، اور یہ وہ دور تھا جب امام فراہی مدرسے کے تمام اساتذہ اور طلبہ کے لیے درس قرآن دیتے تھے۔ اسی لیے یہ درس بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ اس میں امام فراہی اس طریقے سے قرآن کی تدریس کرتے تھے جو ان کا خاص میدان تحقیق تھا۔ درس کی اس اہمیت کے باوصف اس میں حاضرین کی تعداد یقیناً زیادہ سے زیادہ رہتی ہوگی۔ امین احسن بتاتے ہیں کہ ایک دن جیسے ہی درس کی مجلس تیار ہوئی میں بھی آ کر بیٹھ گیا، مگر درس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی انہوں نے ایک دم مجھے مخاطب کیا اور پوچھا، امین لے کیا صیغہ ہے؟ ظاہر ہے امین احسن کے لیے یہ غیر متوقع صورتحال تھی۔
اس لیے پہلے تو انہوں نے اسے سنجیدہ نہیں لیا۔ اپنے اس تاثر کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، میں سمجھا کہ لا کی جگہ لے کہہ دیا ہے، شاید مذاق میں ہے، لیکن غور کیا کہ وہ تو لے کہہ رہے ہیں۔ میں نے توقف کیا اور لمحوں میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ ولیہ میں عین کلمہ ہے اور اس امر کی وجہ سے لے رہ گیا ہے۔ یہ نتیجہ نکال کر میں نے کہا یہ امر کا صیغہ ہے، مگر امام فراہی آج امین احسن کی قابلیت واضح کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ انہوں نے ترت پوچھا، کس وزن پر؟ میں نے کہا قے کے وزن پر۔ امین احسن کا مطلب تھا جیسے وقیہ میں قے یعنی وقنا عذاب النار میں۔ امتحان جاری رہا اور امام نے اگلا سوال داغا، کیا معنی ہیں؟ امین احسن نے لفظ کے معروف معنی بتائے کہ ولی ہونا۔ استاذ الاساتذہ نے مزید پوچھا، کیا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے دوسرے معنی مدد کرنا کے بارے میں پوچھا۔ امین احسن نے کہا، ہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تب انہوں نے پورے حاضرین کو متوجہ کیا اور قدرے سپاٹ لہجے میں کہا، کون کہتا ہے کہ تمہیں نحو نہیں آتی؟ مولانا بتاتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ کہہ دوں کہ یہ لوگ اور یہ لوگ، لیکن پھر سوچا کہ اب تو میں نے فتح حاصل کر لی ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ مولانا نے کئی دفعہ بیان کیا، لیکن ایک دفعہ بھی حتیٰ کہ پوچھنے کے باوجود انہوں نے کسی بھی ہم جماعت کا نام نہیں لیا۔ اس سے ان کے علم اور تربیت دونوں کا ادراک ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں کامیابی ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ عربی زبان کے طالب علم ذرا غور کریں کہ ان کو یک ایک مشکل فعل جس میں 2 حروف علت ہوں کے حوالے سے یہ سوال کیا جائے تو کیا وہ ان سارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں جن کا جواب امین احسن نے بھرپور اعتماد اور پوری کامیابی سے دیا۔ اس امتحان میں سرخ روئی بلا شبہ نوجوان طالب علم امین احسن کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ مولانا بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کسی میں جرت نہ ہوئی کہ مجھے اس حوالے سے متہم کرے۔ قصہ عربی شاعری کا۔ امین احسن کے انہی کرم فرماؤں نے مولانا فراہی تک یہ خبر بھی پہنچائی کہ امین احسن عربی شاعری کے بارے میں عجیب تبصرے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عربی شاعری بھی کوئی شاعری ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ شاعر محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اونٹنی کی۔ مولانا بتاتے ہیں کہ اس شکایت کا شان نزول یہ تھا کہ استاذ نے 7 معلقات کا پہلا قصیدہ پڑھایا اور میں نے اس پر متذکرہ تبصرہ کر دیا۔ یاد رہے کہ 7 معلقات یعنی 7 لٹکائے گئے قصیدے عربی زبان کے 7 عظیم شعراء کا کلام ہے۔ زمانہ جہالت میں عرب میں رواج تھا کہ مختلف میلوں یا تقاریب میں شعراء اپنا کلام سناتے۔ ان میں جو کلام بہت زیادہ پسند کیا جاتا ان کی عزت افزائی کے لیے اسے لکھا جاتا اور پھر کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا۔ یہ مجموعہ کلام ان 7 کلاسیکی شعراء کا کلام ہے جنہیں کعبہ کی دیواروں پر لٹکایا گیا تھا۔ کلاسیکی عربی کی مہارت کے لیے اسے عام طور پر نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ مجموعہ مدرسۃ الاصلاح کے نصاب کا بھی حصہ ہے۔ اس کا پہلا قصیدہ مشہور جاہلی شاعر امرؤ القیس کا ہے۔ اس شعر کا اردو ترجمہ ہے، اے 2 دوستوں ذرا ٹھہرو تاکہ ہم محبوبہ اور اس کے اس گھر کی یاد تازہ کر کے رو لیں جو ریت کے ٹیلے کے آخر پر مقامات تخول اور ہومل۔ اس قصیدے کے لفظی اردو ترجمے کی وجہ سے امین احسن نے مذکورہ تبصرہ کر دیا۔ یہ بات امام فراہی تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں شاعری پڑھائی ہی نہیں گئی۔ چنانچہ جب امین احسن سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی محبت سے انہیں بلایا اور پوچھا کہ بھائی آپ نے عربی شاعری کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امین احسن نے وہی بات دہرائی۔ تب استاذ نے کہا کہ کوئی شعر پڑھو۔ انہوں نے وہی پہلا شعر پڑھا اور وہی ترجمہ کیا جو ہم نے اوپر درج کیا ہے۔ امام فراہی بولے، نہیں، اس کا ترجمہ یوں کریں، ٹھہرو ٹھہرو دوستوں، جانا اور منزل جانا پر 2 آنسو بہانے دو۔ مولانا بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں شعر کا پورا ترجمہ بھی نہیں کرنے دیا اور پکار اٹھا، لا ریب، شعر ہو گیا، اب یہ شعر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں کبھی یہ شکایت نہ ہوئی، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے اردو اور فارسی کے مقابلے میں عربی شاعری زیادہ پسند آنے لگی۔ اردو کے پیدائشی عالم۔ اردو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میرا داخلہ اگرچہ اردو میڈیم میں ہوا تھا
اور نصاب میں اردو کی کچھ چیزیں شامل تھیں، لیکن اساتذہ نے فرمان جاری کیا کہ امین احسن کو اردو پڑھانے کی چندہ ضرورت نہیں، یہ پہلے ہی پڑھے پڑھائے ہیں۔ مولانا ابتدائی درجوں کے بعد اپنی تیز رفتار تعلیمی ترقی اور بہتر استعداد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، میں نے شعور آنے کے بعد سیکھا ہے، آدمی جو چیزیں بڑے ہو کر سیکھتا ہے وہ بہت تیزی سے سیکھتا ہے اور زیادہ توجہ اور گہرائی سے سیکھتا ہے، اس سے وہ برسوں کی جست لگاتا ہے، اور میں نے بھی یہ جست لگائی۔ چنانچہ مولانا بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں مدرسے داخل کرانے کے خلاف تھے۔ ان کی رائے کے مطابق جب تک بچے کا شعور پختہ نہ ہو جائے اسے باقاعدہ تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں بھیجنا درست حکمت عملی نہیں ہے۔ فارسی کے سخت استاذ۔ اردو کی تدریس سے امین احسن کو مستثنی قرار دے دیا گیا۔ بقول مولانا انہوں نے مجھے اردو کا پیدائشی عالم قرار دے دیا، لیکن فارسی انہیں پڑھنا پڑی اور اس کا قصہ بھی دلچسپ ہے۔ اس کا بیان ہم انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ فارسی کا 1 گھنٹہ رکھا گیا، اس سے مجھے فائدہ پہنچا۔ اس کے استاد قمطریرہ قسم کے تھے، الامان الحفیظ، لیکن بہرحال فارسی میں نے ان سے پڑھی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے حساب کتاب بھی سکھایا، جمع تفریق ضرب تقسیم، مگر یہ چیز نہ مجھے آئی، نہ اب آتی ہے اور نہ کبھی آ سکتی ہے، یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں خوش نویسی اور خطاطی بھی سکھائی، لیکن اس میں بھی ہم ان کو چکمہ دے دیتے۔ مجال ہے جو کبھی 1 صفحہ بھی لکھ کر دیا ہو؟ بالکل نہیں، لیکن فارسی ان سے ضرور پڑھی اور خوب پڑھی۔ اصل میں مولانا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فارسی کے استاذ بہت سخت مزاج کے تھے۔ انہوں نے ان کی سخت مزاجی کے لیے قرآن کی سورہ الدہر کی آیت 10 کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں جو نہایت روکھا ہے، بڑا ہی ترش رو ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کوئی طالب علم جسمانی سزا سے نہیں بچا، لیکن امین احسن واحد طالب علم تھے جو ان سے محفوظ رہے۔ نہ صرف محفوظ بلکہ انہوں نے کوئی ایسی ترکیب لڑائی کہ سوائے فارسی کے ان سے باقی چیزیں پڑھی ہی نہیں۔ اب یہ ترکیب کیا تھی اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس سے بھی انہوں نے اردو کی طرح استثنا لے لیا ہوگا، کیونکہ مولانا کا خط اچھا تھا، مگر مولانا بتاتے ہیں کہ اس تعلیم کے لیے بھی علیحدہ سے 1 گھنٹہ مقرر تھا۔ اب ایک سخت گیر استاذ کے سامنے یہ وقت وہ کس سرگرمی میں گزارتے، یہ یقیناً ایک دلچسپ راز ہے۔ امین احسن کی پہلی تقریر۔ زمانہ طالب علمی کا ایک اہم واقعہ امین احسن کی پہلی پبلک تقریر ہے۔ یہ تقریر انہوں نے مدرسۃ الاصلاح کے پہلے سالانہ جلسے میں کی تھی۔ اس وقت وہ 6 درجے کے طالب علم تھے اور جلسے میں مدرسے میں 8 برس مکمل کرنے والے پہلے بیچ کو اسناد دی جاتی تھیں۔ جلسے کی صدارت کے لیے مولانا محمد علی جوہر کو خصوصی دعوت دی گئی تھی۔ مولانا نے اس تقریب کا ذکر ماہنامہ میثاق جولائی 1964 کے شمارے میں کیا ہے۔ اس میں مولانا نے مولانا محمد علی مدرسۃ الاصلاح میں کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے محمد علی جوہر، امام حمید الدین فراہی اور مولانا محمد قاسم کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، اگرچہ بڑوں کے اس ذکر کے درمیان اپنا بیان کچھ مناسب نہیں، لیکن جن کا کل سرمایہ زندگی صرف وہ چند چھوٹی بڑی نسبتیں ہی ہوں جو بڑوں سے ان کو حاصل ہوئیں، وہ اگر ان کو بیان نہ کریں تو آخر اپنے طرہ افتخار کی آرائش کے لیے سامان کہاں سے لائیں گے؟ اس وجہ سے مجھے یہ واقعہ ذکر کرنے کی اجازت دیجیے کہ یہی جلسہ جس کا اوپر ذکر ہوا اول مجھے پبلک میں روشناس کرانے کا ذریعہ بنا۔ وہ اس طرح کہ مجھے مدرسے کی تعلیم و تربیت کا نمونہ دکھانے کے لیے مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے اس جلسے میں ایک تقریر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ چنانچہ میں نے اس میں ایک تقریر کی۔ یہ تقریر میری اپنی ہی تیار کردہ تھی، اور اگرچہ کسی پبلک جلسے میں یہ میری بالکل پہلی تقریر تھی، لیکن میری عمر اور علم کے اعتبار سے نہایت کامیاب رہی۔ مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوسرے اکابر نے اس کی بڑی تحسین فرمائی، یہاں تک کہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے بصلہ حسن تقریر پر اپنے تفسیری رسائل کا ایک سیٹ اپنے دستخط سے مزین فرما کر مجھے بطور انعام عنایت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے دور دور سے جلسوں کی شرکت کے لیے دعوت نامے ملنے لگے اور میں کبھی کبھی جلسوں میں شریک بھی ہونے لگا۔
لیکن میں نے یہ لے پڑھنے نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے استاذ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ زیادہ تقریریں کرنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے مجھ سے یہاں تک فرمایا کہ زیادہ تقریریں کرنے سے آدمی کا دل سیاہ ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کو وہ اس درجے ناپسند فرماتے ہوں اس کی طرف زیادہ راغب ہونا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس واقعے کو مولانا بہت زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، اس کا اندازہ اس تفصیل سے ہوتا ہے جو انہوں نے زبانی روایت میں بیان کی۔ میری پہلی تقریر پر مولانا فراہی نے بطور خاص تبصرہ کیا۔ جلسے کے بعد لوگ کھڑے ہوئے تبصرے کر رہے تھے تو مولانا فراہی نے کہا کہ اس طالب علم کی تقریر بھی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے مولانا محمد علی کی تقریر کا ذکر نہیں کیا، سید سلیمان ندوی کی تقریر کا ذکر نہیں کیا۔ مولانا عبد الرحمن نگرامی جو وقت کے عبقری تھے، کیا کہنے ان کی تقریر کے، اس تقریر کا بھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے میری تقریر پسند کی۔ مولانا نگرامی نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولانا، اس طالب علم کے پاس آپ کی کوئی یادگار ہونی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ پھر کچھ سوچ کر اپنے تفسیری مجموعے جو کہ عربی میں تھا اس کا سیٹ عنایت کیا اور اس پر میرا نام لکھا اور دستخط کیے۔ جیسا کہ مولانا نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ انہوں نے استاذ کی تنبیہ پر زیادہ تقریریں نہیں کیں، لیکن امام فراہی کو ان کی اتنی تقریریں بھی زیادہ لگیں۔ چنانچہ کسی اور موقع پر امین احسن کی گئی تقریر کی انہوں نے جہاں تحسین کی وہاں یہ بھی فرما دیا، ہاں بھائی یہ بڑے ابوالکلام آزاد ہیں۔ اس جملے کو امین احسن نے کن معنوں میں لیا، اس کی روایت استاذ محترم جناب جاوید احمد صاحب قامدی نے ان الفاظ میں کی۔ انہوں نے لفظ آزاد اس طرح ادا کیا کہ ان کی یہ تعریف میرے لیے تعریف کم اور تنبیہ زیادہ ہو گئی۔ میرے استاذ کی تربیت کا یہی انداز تھا۔ اشراق، جنوری فروری 1998۔ یہاں اس امر کا جائزہ لینا مناسب معلوم ہوگا کہ امین احسن نے یہ تقریریں کس موضوع پر کی تھیں۔ مولانا نے خود تو اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے یہ تقریریں تحریک خلافت 1919 تا 1922 کے درمیان کسی وقت کی ہوں گی۔ تحریک خلافت بر صغیر کی سب سے مقبول اور ہندو مسلم اتحاد میں چلنے والی سب سے بڑی تحریک تھی۔ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 میں جرمنی کی اتحادی فوجوں کو برطانوی اتحاد نے شکست دے دی۔ جرمنی کا سب سے طاقتور اور بڑا اتحادی ترکی تھا۔ یہ ترکی اس وقت خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر 1924 تا 1517 کہلاتا تھا، اور اس میں 3 بر اعظموں کے علاقے شامل رہے تھے، اور اس وقت بھی جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا زیادہ تر حصہ شامل تھا۔ موجودہ جغرافیے کے مطابق تقریباً 47 ممالک اس میں شامل رہے۔ یہ مسلمانوں کی سیاسی سطوت کی علامت تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خلافت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ اسی کا تسلسل سمجھا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو اس سے بڑی مذہبی وابستگی تھی۔ جب اس جنگ میں ترکی کو شکست ہو گئی تو بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کیا خلافت کا یہ تسلسل ختم ہو جائے گا، اور اس کی زیر تسلط عرب اور بالخصوص مکہ و مدینہ کا مستقبل کیا ہوگا۔ چنانچہ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے تئیں خلافت کے ادارے کو بچانے اور حجاز کے علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اب ہندوستان میں تو انگریزوں یعنی برطانیہ کی حکومت تھی، اس لیے یہاں کے مسلمانوں نے اپنی حکومت ہند سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اتحادی خلافت کے خاتمے اور حجاز پر قبضہ کرنے سے باز رہیں۔ اس وقت ساری مسلم قیادت اس تحریک کے ساتھ تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مفتی کفایت اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا احمد حسین مدنی، مولانا محمد سجاد بہاری، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا سلامت اللہ فرنگی محلی، مولانا عبد الماجد بدایونی، مولانا سید محمد ناصر الہ آبادی، مولانا سید داؤد غزنوی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا عبد الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مسٹر مظہر الحق، عطا اللہ شاہ بخاری اور ظفر علی خان وغیرہ، یعنی مذہبی و سیاسی قیادت کے چند ناموں، مثلاً بانی پاکستان محمد علی جناح کو چھوڑ کر سبھی لوگ نہ صرف مسلمان بلکہ مہاتما گاندھی سمیت
तमाम हिंदू और सिख रहनुमा भी पूरे जोश और जज्बे से इसमें शामिल थे। एक वक्त ऐसा आया कि नुमाया मुस्लिम क़यादत की गिरफ्तारी के बाद इस तहरीक की क़यादत महात्मा गांधी ने की। ये तहरीक उस वक्त ख़त्म हो गई जब 1922 में खुद तुर्कों ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत में खिलाफत का खात्मा कर दिया और हिंदुस्तान में चोरी चौरा के हादसे में मुतअद्दिद हलाकतों के बाद गांधी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये भी मालूम है कि दबिस्तान शिबली के सारे बुजुर्ग तहरीक खिलाफत के पुरजोर हामी थे। इसकी तस्दीक मौलाना मोहम्मद अली जौहर की उस जलसे में आमद से भी होती है जिसमें अमीन एहसन ने पहली तकरीर की थी। इसलिए दरायतन यही मालूम होता है कि अमीन एहसन उसी मौजू पर तकरीर करते होंगे। चुनाचे हम बिला खौफ व तरदीद कह सकते हैं कि अमीन एहसन की ये तकरीरें तुर्कों और खिलाफत की हिमायत में होंगी। मदरसतुल इस्लाह का माहौल। तालीमी माहौल के बाद ज़रूरी है कि हम मदरसतुल इस्लाह की बूद व बाश की भी एक तस्वीर पेश करें। इससे मालूम होगा कि मदरसे का माहौल क्या था, उसने मौलाना की क्या माशरती तरबियत की। याद रहे कि मदरसतुल इस्लाह एक अकामती मदरसा था। मदरसे का एक यूनिफॉर्म था और एक ही तरह का सबका खाना पीना और बूद व बाश थी। असातिज़ा भी वहीं रिहाइश पजीर होते थे। खाने पीने की बात की जाए तो ये उस वक्त के आम आदमी की तरह का था। मदरसे के एक तालिब इल्म और इमाम फराही के सवाने निगार डॉक्टर शरफुद्दीन इस्लाही, जो खुद भी मदरसतुल इस्लाही के फारिकुल तहसील हैं, लिखते हैं, ग़िज़ा की सादगी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शुरू के 30-40 साल फी कस खुराक 3 से 4 रुपए माहाना रही। 1979 में खाने का खर्च 60 रुपए फी कस माहवार था। खाने का मेयार हमेशा एक रहा। बकौल मौलाना अमीन एहसन इस्लाही, दाल रोटी गरीबों का खाना है। यही दाल रोटी यहाँ के तलबा की असल खुराक है। इस फ़र्क के साथ कि हफ्ते में 2 बार चटनी की जगह गोश्त से मुंह का मज़ा बदल लेते हैं। कमीज़ या कुर्ते के साथ पजामा हर मौसम का लिबास है। खपरेल के मकानों में रहते हैं। अपने कमरों की सफाई खुद करते हैं। कपड़े अपने हाथ से धोते हैं, लेकिन इस्त्री किए बगैर नहीं पहनते और इस्त्री भी अपने हाथ से करते हैं। मशहूर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ नसरुल्लाह खान अजीज़ ने एक बार मदरसे को देखा तो उन्होंने तलबा में सफाई की कमी की शिकायत की। मुझे उनकी ये नुक्ताचीनी पढ़कर हैरत हुई। सादगी के साथ सफाई मदरसे के तलबा का एक नुमाया वस्फ़ इम्तियाज़ी है। नसरुल्लाह खान अजीज़ मेरे ज़माना तालिब इल्मी में गए थे और मैं उस वक्त के हालात का ऐनी शाहिद और शरीके वाक़या हूँ। उन्होंने शायद ये ख्याल न रखा हो कि ये गरीब ज़िला के देहात से आए हुए तालिब इल्म हैं जो एक दीनी मदरसे में पढ़ते हैं। नसरुल्लाह खान अजीज़ की इस राय की तरदीद उन्हीं के रफ़ीक़ सफ़र मौलाना मसूद आलम नदवी के इज़हार से हो जाती है, जिसमें उन्होंने मदरसे के तलबा में सफाई पसंदी का जिक्र किया है। मैं यहाँ उनके अल्फाज नकल करता हूँ। सादगी और सुथरापन के मुताल्लिक़ सुना करते थे। हर्फ प हर्फ सही पाया। दोनों साथ मदरसे गए और एक ही तारीख में अपनी राय लिखी है। लिबास के हवाले से डॉक्टर साहब लिखते हैं, सर पर कपड़े की टोपी और पाँव में आजकल के हवाई चप्पल, और मेरे ज़माने में खटपटी पहनते थे। खटपटी का रिवाज ख़त्म हो गया। ये लकड़ी और मोटे नवाड़ की पट्टी का मुरक्कब आजकल के हवाई चप्पल का सस्ता बदल थी। ये खड़ाओं से मुख्तलिफ थी। नसरुल्लाह खान अजीज़ जब मदरसे गए तो नमाज में एक जगह इकट्ठी सैकड़ों खटपटियाँ देखकर कुछ मुताज्जिब हुए। उनके जहन में ये उलझन पैदा हुई कि रात में नमाजों में तारीकी के अंदर एक जैसी खटपटियों में लड़के अपनी खटपटी किस तरह पहचानते हैं। गालिबन उन्होंने किसी से इसका इजहार भी किया और उसने वजाहत भी की, जिस पर खान साहब की रगे ज़राफ़त फड़की और उन्होंने मिज़ाहन कहा कि यहाँ के लड़कों में पाँव में अकल होती है। इस पर मौलाना इस्लाही ने कहा, नहीं, बल्कि उनके पाँव में भी अकल होती है। ज़िक्र फराही 403-404। आमतौर पर दीनी मदरसों में सोने के लिए ज़मीनी बिस्तर ही का रिवाज है और मदरसतुल इस्लाह के दौर में शायद ही किसी ऐसे दीनी मदरसे की निशानदेही की जा सकती हो जहां पर तलबा को चारपाई पर सोने की सहूलत दस्तयाब हो। अलबत्ता मदरसतुल इस्लाह में असातिज़ा और तलबा दोनों के लिए चारपाइयों का इंतज़ाम होता था। अगरचे अल्लामा शिबली नौमानी इस बात को पसंद करते थे कि तलबा ज़मीन पर सोएं, लेकिन डॉक्टर शरफुद्दीन इस्लाही बयान करते हैं कि मदरसतुल इस्लाह में तलबा ज़मीन के बजाय चारपाइयों पर सोते थे। ज़िक्र फराही सफ़ा 404।
ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی 1934 تا 211 سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ مولانا اصلاحی سے ملنے لاہور آئے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بہت سادہ لباس میں تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ مدرسۃ الاسلام میں سیکھی گئی سادگی ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے، اور بود و باش میں یہی سادگی ہمیں مولانا امین احسن میں بھی نظر آتی تھی۔ اس موضوع پر حالات زندگی مکمل کرنے کے بعد ہم علیحدہ سے ایک باب قائم کریں گے۔